السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر۔ یہ ٹاپک ہے سب کچھ دل کے اندر۔ ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ اس کو وینٹ آؤٹ کر سکیں، اپنا کیتھارسس کر سکیں، کسی سے شیئر کر سکیں، کسی سے بات کر سکیں۔ کسی سے بات کریں گے تو لوگ ہمدردی کی بجائے مذاق اڑائیں گے، کسی سے بات کریں گے تو لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے، کسی سے بات کریں گے تو لوگ انہی چیزوں کو استعمال کر کے آپ کے خلاف کسی نہ کسی دن استعمال کریں گے۔ کسی سے بات کریں گے تو لوگ آپ کو ولنریبل سمجھ کے آپ کو ابیوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان تمام جھوٹی سچی اناؤں کے بیچ آپ کے اندر وہ چیز پنپتی رہتی ہے اور اس کے بعد آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ میں ڈپریشن آ جاتی ہے، آپ میں انزائٹی آ جاتی ہے، آپ ٹینس رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کسی بھی گھر کے اندر کسی بھی پیرنٹ سے ملوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے گھر کے اندر ان کا کتنا ٹائم اسٹریس میں گزر رہا ہے، پریشانی میں گزر رہا ہے، ذلیل ہونے میں گزر رہا ہے، خوشی سے نہیں گزر رہا، پریشانی میں گزر رہا ہے۔ بولتا ہوں وہ کیسے؟ تو کہتا ہے ان کی بس میں گولیوں کی تعداد گن لیتا ہوں کہ دن میں کتنی گولیاں کھاتے ہیں۔ ڈپریشن ہو گیا، اس کی گولی کھاتے ہیں 2 گھنٹے، ایک گولی 2 گھنٹے کے برابر ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز کی گولی کھاتے ہیں 2 گھنٹے اور ملا لیجئے۔ بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں 2 گھنٹے اور ملا دیجئے۔ ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کی گولی کھاتے ہیں 2 گھنٹے اور ملا دیجئے۔ پاؤں میں درد ہوتا ہے گولی کھاتے ہیں 2 گھنٹے اور ملا دیجئے۔ رات کو نیند نہیں آتی 2 گھنٹے اور ملا دیجئے۔ تو اگر کوئی شخص 40 کی عمر کے بعد، وہ تو 40 سے بڑھاپا کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، 40 کی عمر کے بعد 6 گولیاں کھا رہا ہو دن کی، تو اب سمجھ جائیے کہ 12 گھنٹے اس کے ایک مسلسل کشمکش میں گزرتے ہیں، اور 12 گولیاں کھا رہا ہو تو 24 گھنٹے میں اللہ ہی اس کا حافظ ہے اور کوئی اس کے پاس نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آپ کو نکال دینا چاہیے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میری ماں جھوٹ کہتی تھی کہ مرد نہیں روتا۔ ماں کو کہنا چاہیے مردوں کو رونا چاہیے، اور کسی کے پاس نہیں تو اللہ کے پاس تو رو ہی لے، اکیلے میں تو رو ہی لیا کریں۔ وہ شخص جو کبھی نہ روئے وہ پتھر ہوتا ہے۔ پتھر اور انسان میں فرق ہے۔ انسان کو رو دینا چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے، سب کچھ دل کے اندر نہ رکھا کریں۔ ہم ڈبل ظلم کرتے ہیں، ایک تو دل میں رکھتے ہیں، کسی سے ذکر نہیں کرتے، دوسرا معاشرے میں بالکل اس کا الٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹ ہماری ذات کو اندر سے اور چوکے لگا رہا ہوتا ہے اور تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے بچے سے شدید پریشانی ہے، لیکن جب بھی آپ محفل میں بیٹھیں گے تو گھنٹے بھر تک آپ اس کی تعریفیں کرتے رہیں گے کہ جی آپ کے بچے جیسا بچہ تو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ آپ کو اپنی بیوی سے نہیں بنتی لیکن آپ بیوی کی تعریف کرتے رہیں گے۔ آپ کی اپنی بیٹی سے نہیں بنتی، کسی بات پہ آپ ناراض ہیں لیکن کبھی آپ اس کی شکایت نہیں کریں گے، کسی کے سامنے شکوہ نہیں کریں گے۔ آپ کو بہو بالکل پسند نہیں ہے لیکن جب آپ بیٹھیں گے تو آپ بولیں گے جی آپ کی بہو سے اچھی تو دنیا میں کسی نے آج تک بہو دیکھی بھی نہیں۔ یہ جھوٹ، سراسر جھوٹ، اور یہ جھوٹ کی پرپیچول سائیکل ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سچ کہہ دینا چاہیے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی زندگی میں 3-4 آدمی ایسے آ جائیں، زیادہ آپ کو آدمی چاہیے ہی نہیں، 8 ارب لوگ آپ کو نہیں چاہیے، 3-4 مل جائیں بہت ہے، جس سے آپ سچ کہہ سکیں، سچ سن سکیں۔ اور یقین جانیے اگر آپ کی زندگی میں 3-4 لوگ ایسے بھی نہیں ہیں جن سے آپ سچ کہہ سکیں اور سچ سن سکیں تو آپ بالکل مفلس و کلاش ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کیا آپ کے پاس اسباب ہیں۔ 3 بندے بھی آپ کی زندگی میں ایسے نہیں نا جن سے آپ سچ کہہ سکیں اور سچ سن سکیں، تو بڑے مسئلے کی بات ہے۔ کوشش کریں زندگی میں کوئی دوست، کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا مینٹر، کوئی ایسا ٹیچر، کوئی ایسا استاد آ جائے جس سے آپ صرف اور صرف سچ کہہ سکیں، جس کا سچ سن سکیں۔ عموماً تو یہ ہمارے اپنے ماں باپ ہونے چاہیے، اپنے بیوی بچے ہونے چاہیے، لیکن ہم نے منافقت کی اتنی زیادہ چادریں اپنے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں کہ نہ آپ کا سچ ان تک پہنچتا ہے، نہ ان کا سچ آپ تک پہنچتا ہے۔ مزید بات کر سکتے ہیں، تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے۔ عباس تابش صاحب آج بہت یاد آ رہے ہیں، ان کی نظم پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دشت میں
پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہمیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ، ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہمیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے تھوڑا سا جی لیں۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔